اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ مومنی کی طرح اس سورت کی بھی پہلی آیت حامیم ہے۔ 54 آیات کی یہ سورت بھی مکی ہے اور 24ویں اور 25ویں پاروں کو ملانے والی ہے۔ اس کی 38ویں آیت پر سجدہ تلاوت ہے۔ اس طرح یہ سورت حامیم سجدہ کے نام سے معروف ہوئی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر کے ایمان لانے کے درمیانی وقفے میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کا ایک سردار لوگوں کے مشورے سے آپ کو یہ سمجھانے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ آئیں، ایک نئے دین کی دعوت دینے سے باز آ جائیں۔ جب اس نے اپنی باتیں مکمل کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھنی شروع کر دی۔ وہ سنتا رہا، پھر نہایت سراسیمگی کی حالت میں واپس جا کر اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا ہے وہ یہ کلام نہ شعر ہے، نہ سحر ہے اور نہ ہی کہانت ہے۔ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم سورت کی پہلی آیت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 7 صورتیں آ رہی ہیں ایک کے بعد دیگرے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت مومن تھی اور یہ دوسری صورت ہے جو حامیم سجدہ کے نام سے معروف ہے۔ اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے فصلت۔ یہ اس صورت کی تیسری آیت سے میں یہ لفظ آیا ہے اور اس لفظ کے ساتھ یہ صورت معروف ہوئی ہے۔ دوسری آیت تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جانا، اہتمام کے ساتھ نازل کیا جانا کس کی طرف سے ہے؟ اس ہستی کی طرف سے ہے جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے، مکمل رحم ہے۔ رحم کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کے اندر ہیں، یعنی بے انتہا رحیم شفقت والے، ان کی طرف سے نازل کیا جانا ہے۔ آیت نمبر 3 کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ کتاب جس کو واضح، صاف یا ممیز کیا گیا ہے اس کی آیات کو، اس میں جو آیات آئی ہیں اس کو اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہے، ممیز کر دیا ہے، اور یہ کتاب عربی میں ہے، یہ قرآن عربی میں ہے۔ لقوم یعلمون، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عربی جانتے ہیں۔ پہلے مخاطب اس قرآن کے عرب تھے، قریش تھے، اور ان کی ہی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اور بالکل واضح الفاظ میں، صاف الفاظ میں یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کے لیے، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ ان کے لیے ہے جو عربی جاننے والے ہیں۔ بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا یہ کتاب۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، تو کیا ہوا؟ ان کی اکثریت نے، ان لوگوں کی اکثریت نے جو عربی جانتے ہیں، انہوں نے اس سے اعراض برتا، اس سے منہ پھیر لیا، اور وہ سننے کو تیار نہیں، وہ سننا نہیں چاہتے، وہ نہیں سنتے ہیں۔
یہ آیت نمبر 4 تھی۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون۔ اور وہ سننے کے بجائے، اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اس چیز کے لیے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، تم ہم لوگوں کو بلا رہے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، سننے سے ہم قاصر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ تو جو تم کر رہے ہو کرو، اور جو ہم کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے۔ یہ جواب دیا اس قوم کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی زبان میں یہ آیات سنا رہے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے ان کی ہی زبان میں یہ نازل فرمائی، قریش کی زبان میں، ان کی جو روزمرہ بول چال کی زبان تھی اس میں۔ لیکن اور یہ اس زبان کو اچھی طرح جانتے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کی طرف نہ توجہ دی، نہ اسے قبول کیا، اور نہ اسے سننا چاہا، اور جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اس چیز کے لیے جس کی طرف تم بلا رہے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہم سن نہیں سکتے، بہرے ہیں ہم، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ تو جو تم کر رہے ہو وہ کرو، ہم جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 5 تھی۔ آیت نمبر 6، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ آیت نمبر 6، اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہے ہیں، اور یہ ہدایت کیا ہے؟ آپ کہیں انہیں کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے، وہ یہ کہ بے شک کوئی الہ نہیں تم سب کا سوائے ایک اللہ، ایک الہ کے، یعنی اللہ کے۔ تو اس پر قائم رہو، اس پر قائم ہو جاؤ، اور اس سے مغفرت چاہو، اللہ سے مغفرت چاہو اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کے لیے بخشش کی طلب کرو۔ اور تباہی ہے شرک کرنے والوں کی، ان لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بناتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ یہ وحی کی گئی ہے میری طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے۔ اگلی آیت، ان مشرکین کی حالت کیا ہے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ نفس کو پاک کرنا ہے مال دے کر اللہ کے راستے میں، یا اللہ کے راستے میں جان و مال لگا کر۔ اور دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مشرکین کون ہیں؟ یہ ان کی خصوصیات دو ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنائے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آیت نمبر 8، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی آیات کو تسلیم کریں، وعملوا الصالحات، اور اس کے مطابق عمل کریں جیسے اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کے لیے اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی بھی نہ ختم ہوگا وہ اجر، ان کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ اس جنت کی طرف اشارہ ہے جو نعمتوں والی جنت ہے، جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 9، یہ ایک بات اب تک تو آپ لوگوں نے اچھی طرح آپ لوگوں نے ہی محسوس کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات، اپنی آیات کی دلیل میں ہمیشہ
ہر جگہ آپ نے ہر صورت میں نوٹ کیا ہوگا کہ اپنی قدرت کا بیان سامنے لاتے ہیں کہ یہ کچھ سب کچھ تو میں نے کیا ہے، یہ سب کچھ میرے ہی اقتدار میں ہے، ان سب کو تم روز دیکھتے ہو، ہاں، اور اس کے باوجود تمہیں اس بات پر شک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوگا، ہاں، جو سب کچھ کرنے والے اکیلا میں ہی ہوں، تو تم اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کہاں سے بنا لیتے ہو؟ اور دوسری بات اس سے یہ بھی کہ پھر آخرت پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں تو آخرت کا آنا، دوبارہ انسان کا زندہ کیا جانا میرے لیے کیوں مشکل ہے؟ یہ وہ دلیل ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگوں نے دیکھا، ہر صورت میں آپ کو ملے گا یہ یہ دلیل، اسی قسم کی دلیل اللہ رب العزت ہر جگہ دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی اب وہی دلائل آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک۔ آیت نمبر 9 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین۔ آپ کہیں ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم لوگ انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو اللہ کی آیات کو؟ وہ اللہ جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، اور تم اس کے لیے اللہ کے ساتھ دوسرے ہمسر بناتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو رب ہیں تمام جہانوں کے۔ کیا بات کہی گئی! جس اللہ کی آیات کا تم انکار کر رہے ہو اے لوگو، اے قریش کے لوگوں اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں جو یہ روش اختیار کریں، اس نے جو رب ہیں تمام جہانوں کے، اس کا تم ہمسر بناتے ہو دوسروں کو، یعنی دوسرے الہ بھی اس کی جگہ لے آتے ہو، جبکہ اسی اللہ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا ہے، 2 دنوں میں زمین کی تخلیق کی ہے۔ آیت نمبر 10، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَفِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اسی نے زمین پر پہاڑ اوپر سے گاڑے ہیں، اوپر سے پہاڑ کا اوپر کا حصہ ہم دیکھتے ہیں، آج ہمیں پتہ ہے اس سے کہیں زیادہ نیچے ہے۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخ کہا ہے، کیلے ہیں، تو اسی نے یہ زمین پر یہ کچھ گاڑا ہے، اور اس میں برکت رکھی ہے۔ کہاں؟ زمین میں۔ اور قدر فیہا اقواتہا، اور اس میں اللہ نے اس کی غذاؤں کی ایک مقدار بھی اس طرح کر دی ہے، اس کے اندر وہ قوت عطا فرمائی ہے زمین کے اندر، اور یہ سب کچھ اللہ نے 4 دنوں میں کیا۔ سوال کرنے والوں کا جواب پورا ہوا، یعنی یہ پورا یہ اللہ کی یہ تخلیق ہے، یہ سب کچھ زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور 4 دنوں میں زمین کے اندر یہ تمام خصوصیات پیدا کی۔ پہاڑ ان میں گاڑے جو لنگر کا کام دیتے ہیں، جو اسے ایک طرف جھکنے سے روک دیتے ہیں، جہاں جس اینگل پر اللہ نے ایکسس رکھا ہے اسی اینگل پر یہ ایکسس قائم ہے، جبکہ یہ گردش کر رہی ہے۔ آج ہم یہ سب باتیں جانتے ہیں، اس وقت کے لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا، اور اللہ نے اس کے اندر وہ قوتیں رکھی ہیں، وہ برکت رکھی ہے جو اس پر رہنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ پھر آیت نمبر 11، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رخ کیا آسمانوں کی طرف جو دھوئیں کی شکل میں تھا، اور کہا آسمان سے اور زمین سے کہ
اطاعت کرو، اطاعت کر میری اطاعت کرو خوشی سے یا ناپسندیدگی سے۔ تو دونوں نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں آپ کی خوشی خوشی، دونوں نے عرض کیا، یعنی زمین اور آسمان دونوں نے کہا۔ یہ آیت نمبر 11 تھی۔ آیت نمبر 12، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ تو پھر اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے اور وہی کی ہر آسمان کو اپنے حکم کے ساتھ، اپنا قانون جو اللہ نے ان کے لیے رکھا، وہ اللہ نے ہدایت جو ان کے لیے رکھی وہ ان کی طرف وہی کی، اور آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا اور حفاظت کرنے والا بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ وہ تقدیر تھی، تدبیر تھی، اندازہ تھا اس کی طرف سے جو العزیز ہے اور العلیم ہے، ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والے، ہر شے پر غالب اور علم رکھنے والے۔ یہ آیت نمبر 13، آیت نمبر 12، یہ آیت نمبر 9 سے لے کے 13 تک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق، زمین اور آسمان کی تخلیق کا حوالہ دیا ہے۔ اللہ وہ ہیں، رب وہ ہیں تمام جہانوں کے، ہر چیز پر غالب وہ ہیں، اور تمام علم رکھنے والے وہ ہیں، جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اس میں 4 دن اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں پیدا کر دیں، رکھ دیں جو انسان کی ضروریات کے لیے ہیں، ہاں نا، برکت رکھا، اس میں پہاڑ گاڑ دیا، 4 دن اس میں لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے جو دھوئیں کی شکل میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اطاعت کریں خوشی خوشی زمین اور آسمان، یا نہ کریں۔ دونوں نے کہا کہ ہم اطاعت کریں گے خوشی خوشی۔ پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے 2 دن میں، اور ہر آسمان پر اپنا حکم وحی کر دی، ان کو بتا دیا کیا کرنا ہے، اور آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا اور حفاظت کرنے والا بنایا۔ یہ سارا اندازہ اس ہستی کا ہے جو العزیز ہے اور العلیم ہے۔ یہاں پر ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے مقامات پر فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا۔ یہاں پر اگر ٹوٹل کریں گے تو 6 نہیں بلکہ 8 دن بن جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے 6 ہی دن۔ کیوں؟ جو 2 دن آسمان کی طرف اللہ نے کیا، انہی 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ سب کچھ پیدا کیا، جس سے یہ سب کچھ رکھا، یہ برکت رکھا، جو تمام چیزوں کا اندازہ ٹھہرایا، وہ قوت عطا کی زمین کو، جو زمین پر رہنے والوں کے لیے جس کی ضرورت تھی۔ یہ سب کچھ در حقیقت یہاں پر بھی وہی 6 ہی دن ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ دوسری دلیل جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیشہ پیش کرتے رہے ہیں، یہاں پر بھی وہی کچھ ملے گا۔ آیت نمبر 13 سے پیچھے ہم لوگ آیت نمبر 12 تک پڑھا، 13 سے یہ وہی باتیں ملیں گی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو تباہیاں تم دیکھتے ہو، یہ تباہیاں کس نے کی؟ یہ آبادیاں کس طرح ختم ہو گئیں؟ جو آبادیاں آباد تھیں، آج ہم آثار قدیمہ دیکھتے ہیں، یہ کیسے ختم ہو گئی؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے، ان قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ہدایات کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے ان میں ہی سے رسول ان کے لیے مبعوث کیا، اور انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ یہاں پر بھی اب آگے یہ دوسری دلیل آ رہی ہے، جو جیسا میں نے کہا کہ ہر صورت میں تقریباً آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں عمومی طور پر۔ آیت نمبر 13،
फ़इन आरदू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद। तो अगर ये लोग एराज़ बरतें, बेतवज्जोही बरतें आपकी बातों पर, अल्लाह की हिदायत पर जो अल्लाह ने नाजिल की है, तो इनसे कह दें कि मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ, तुम सबको उस तबाही से, उस सायका से, उस अजीम आवाज़ से, शोर से तुम्हें डराता हूँ जो अजाब की शक्ल में आया, उसके मिसल जो कौम आद पर आया और कौम सबूत पर आया। यानी जैसे कि कौम आद और कौम समूद तबाह की गई, और ये उन लोगों को पता था, जानते थे, ये आबादियों के बारे में उनके पास इल्म चला आ रहा था, है ना। जिस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें ख़त्म किया, उसी तरह ऐसे ही अजाब से तुम लोगों को डराता हूँ कि तुम लोगों पर भी ऐसे ही अजाब आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम आद और कौम समूद के अजाब की का हवाला देकर कुरैश को ख़बरदार किया कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना ऐसे ही अजाब का मज़ा तुम भी चखोगे। तुम्हारी भी तुम भी किस्सा पारनिया बन जाओगे। आगे मजीद वजाहत, इज़ जाअतहुम रसुलुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, जब उनके पास आए उनके रसूल, उनके सामने से भी उनके पीछे से भी, यानी अल्लाह ने हर तरफ से अपना पैगाम उन तक पहुँचाया। पैगाम क्या था? अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि मत इबादत करो, मत बंदगी करो, मत फरमाबरदारी करो सवाए अल्लाह की। तो उन्होंने जवाब में क्या कहा? क़ालू लौ शाअ रब्बुना लअंज़ला मलाइकतन फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। जवाब में वो ये कि उन लोगों ने ये कहा, अगर हमारा रब ये चाहता कि जो कुछ तुम कह रहे हो, अगर ऐसे ही चाहता तो इसके लिए वो फरिश्तों को नाज़िल करता। क्योंकि तुम फरिश्ता नहीं हो, इसलिए हम जो कुछ तुम लेके आए हो उसका इनकार करते हैं। बात समझ में आई? कौम आद और कौम समूद ने अपने रसूलों से ये बात कही जब वो अल्लाह का पैगाम लेकर के आए, हर तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की, और एक ही बात कि मत करो इबादत, मत मांगो दुआ, मत बनाओ इलाह अल्लाह के सिवा किसी और को। तो उन लोगों का जवाब था कि अगर यही बात, अगर अल्लाह को यही चाहे मकसूद था तो इसके लिए वो फरिश्ता नाज़िल करते। हाँ, इसलिए तुम जिस चीज़ के साथ भेजे गए हो उसका हम इनकार करते हैं, यानी हम इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं, इसलिए कि तुम फरिश्ता नहीं हो, इंसान हो। मज़ीद, फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू व फिल अर्द अस्तकबरू फिल अर्द बिग़ैरिल हक़्क़ि व क़ालू मन अशद्द मिन्ना क़ुव्वा। और आद, कौम आद का जिक्र, उन्होंने तकब्बुर किया ज़मीन पर बगैर इसके कोई हक़ रखते हुए, यानी नाहक उन्होंने तकब्बुर किया ज़मीन पर, और उन्होंने कहा कि कौन है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। अवलम यरौ अन्नल्लाह लज़ी ख़लक़हुम व हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा, क्या उन लोगों को ये बात नज़र नहीं आ रही थी कि बेशक अल्लाह है जिसने उन्हें पैदा किया, और वो अल्लाह कहीं ज़्यादा इनसे क़ुव्वत में है। व कानू बिआयातिना यजहदून, और वो कौम आद, ये वो लोग थे जो हमारी आयत को जानने और समझने के बावजूद उसका इनकार करते रहे। यह आयत नंबर 15 है। आयत नंबर 16, फ़अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फ़ी अय्यामिन नहसात, तो हमने भेजा इनकी तरफ हवा, तेज़ हवा, हाँ बहुत तेज़ हवा, और लगातार इन पर कई दिनों तक, लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, ताकि वो उन्हें चखाए, वो हवा उन्हें चखाए दुनिया के अजाब का,
عذاب الخزي فی الحیات دنیا، ذلت آمیز عذاب دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرت اکثر وہم لا ینصرون، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ رسوا کن ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 16۔ یہاں پر جو بات کہی گئی ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں قوم عاد کے بارے میں، کہ بہت ہی تیز ہوا ان پر اللہ نے بھیجی، جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اور نتیجے میں ان میں سے کوئی بھی شخص زندہ نہیں رہا، پوری کی پوری آبادی قوم عاد کی ختم ہو گئی۔ ہاں، یہ گھٹنوں کے بل مرے ہوئے پائے گئے، یہ بڑے قداور لوگ تھے۔ اللہ نے ان کی مثال دی ہے، وہ بھی ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، کہ جیسے کہ کھجور کے تنے، کٹے ہوئے تنے پر ہر طرف پھینکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ پہلے تو انہیں خبردار کیا قوم عاد اور قوم ثمود کے عذاب سے، اور پھر اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اور ثمود، اب ثمود کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم نے ان کے لیے رہنمائی نازل فرمائی، تو انہوں نے اندھے رہنا پسند کیا ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے، یعنی اللہ کی ہدایت کو نہ ماننا اور اپنے طور پر زندگی گزارنا آنکھ بند کر کے یہ انہوں نے قبول کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں پکڑا ایک ذلت آمیز عذاب نے، ایک ذلت آمیز عذاب، چیخ، زوردار آواز، صاعقہ، بما كانوا یکسبون، بوجہ جو کچھ وہ کام کرتے تھے، جو کچھ بھی ان کے عمل تھے اس کی وجہ سے ان پر زلزلہ آیا تھا، بہت زور کا زلزلہ، بہت ہی شور اور شرابے کے ساتھ آیا تھا، اور اس طرح پوری قوم تباہ کر دی گئی تھی۔ اسی کی طرف اللہ رب العزت نے اس آیت میں اشارہ کیا۔ آیت نمبر 18، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم عاد میں بھی اور قوم ثمود میں بھی وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے، ہم نے انہیں بچا لیا، انہیں نجات عطا فرمائی، انہیں بچا لیا، باقی پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ یہ آیت نمبر 18 ہے، 18۔ اس آیت پر میں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔